اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لیں۔ سر اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اور وہ برکت آپ کی نسلوں تک انشاءاللہ منتقل ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کا ہر نام ہی بابرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد و شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے اعداد و شمار سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کی انشاءاللہ تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے گا اور انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو رب سے پورا کروائے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ رزق میں وسعت اور برکت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے کہ اگر اس نام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی، آپ کو انشاءاللہ دولت اور رزق کی بارش ہوگی، آپ کی تمام پریشانیوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ مقروض ہیں، بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، کوئی بلائیں نازل ہو رہی ہیں، تمام بلاؤں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ کے گھر پر جادو ٹونا یا نظر بد ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائے گی اور ہر خواہش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس نام کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اور ناظرین، سب سے بڑی بات کہ یہ برکت، یہ وسعت اور یہ فراخی انشاءاللہ آگے آپ کی نسلوں تک منتقل ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دولت اور رزق سے بھر جائے، آپ کو شہرت ملے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو، آپ کی تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، تو یہ وظیفہ ناظرین آپ لازمی پڑھیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بڑی سے بڑی مراد، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، دکھ پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، مقروض ہوں اور قرض سے نجات چاہتے ہوں، تو یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں اور قرضہ مانگنے والے پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ بس ہمیں اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح کر لیں، شام، رات، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دن ہو۔ جس دن یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو آپ اس وقت بھی یہ کر سکتے ہیں۔ نہ دن کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے دو انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن جب آپ کو وقت ملے، پوری رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہو سکتا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک ناظرین آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ محبوب ہے، اور تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت بھی سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور ذاتی مکان چاہتے ہیں تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے اتنی رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لیں۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا کہ میری یہ مسئلے، میری یہ بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ الغرض جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یا رزاقو پڑھنے والے پر ناظرین خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کر بیٹھے، اللہ بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نور کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، یا رزاقو کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اور اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے، اور وہ صفاتی نام یا واسعو ہے۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا کہ کدھر گئے، تو آج یا واسعو کو پڑھ کر اپنے رزق میں وسعت لے آئیے۔ یا واسعو کا مطلب ہی رزق میں وسعت فرمانے والی ذات ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا واسعو کا یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا واسعو کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور قرآنی آیت کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے تو آپ کی انشاءاللہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد انشاءاللہ آسانی بھی ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جس سے دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہر وقت گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں،
گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو دوستو آج سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات، تمام کی تمام رکاوٹیں اور تمام کی تمام بندشیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین یہ کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا گیا ہے ویسے ہی کیجئے گا، کیونکہ ناظرین اس عمل کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کرنا چاہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے تو یہ عمل ایک بار لازمی کر لیں۔ اس وظیفے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ یہ عمل آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ جب سجدے کی حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے تو پھر دیکھیے گا کہ کیسے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو انشاءاللہ چمکا کر رکھ دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب انشاءاللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ اور ناظرین جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں آپ کو آج پیش کیا ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی آنے والی نسلوں تک یہ برکتیں انشاءاللہ منتقل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ میرے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں پر شرمندہ ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک تو معافی توبہ کو قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ میرے مالک ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العزت ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، جو نماز صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے اور جیسی نماز کی تعلیم ہمارے نبی نے دی۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ میرے مالک ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم اپنی پریشانیوں سے آگاہ نہیں ہیں لیکن تو ہماری پریشانیوں سے ضرور آگاہ ہے۔ ہماری وہ پریشانیاں جو ہمارے علم میں ہیں اور وہ پریشانیاں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں تیرے علم میں ہیں، یا اللہ ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا اور ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر کے ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے میرے پیارے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیبوں کو اچھا کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری شیطان سے حفاظت فرما، ہمیں رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی جن جن نعمتوں کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام نعمتوں میں ان تمام خیر کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے
حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے، میرے مالک، میرے مولا، ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں آپ لوگ بھی اس خوبصورت دعا پر آمین لکھ کر دعا میں اپنی قبولیت ضرور یقینی بنائیے گا، کیونکہ جتنے لوگ دعا پر آمین کہنے والے ہوں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔